الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عزیز بھائیوں، ساتھیوں اور قابل احترام بزرگوں، سب سے پہلے تو میں آپ تمام بھائیوں کی محبتوں، چاہتوں، دعاؤں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کا خاص طور پر کہ جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور پروگرام کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہ بتلایا کہ صحیح معنوں میں آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی بھی رسول کو دنیا میں صرف اس لیے بھیجا کہ انہی کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ تو آج کے ان حساس ترین حالات میں کہ جس میں آج میں اور آپ ہم سب چل رہے ہیں، ہم اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے جو پریشانیاں اور مشکلات دیکھ رہے ہیں، میرے محترم بھائیوں، اس کے اندر بہت ہی زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں مخلص ثابت ہوں۔ آج میرے محترم بھائیوں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، نبی سے محبت اور عشق کے دعوے کم نہیں ہیں، عشق کے دعوے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کسی عاشق، پاکستان میں تو ویسے عاشقوں کی کمی نہیں ہے، بہت اللہ اکبر، ہر طرف اتنے، کسی سے بھی پوچھو اس سے بڑا کوئی عاشق رسول ہے ہی نہیں۔ وہ اتنا بڑا دعویٰ کرے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ شاید پتہ نہیں آپ کسی کھاتے میں بھی ہے یا کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، آج جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، انتشار ہے، خلفشار ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے، طوفان ہیں، اور پھر اپنے ملک کی معاشی صورتحال دیکھ لیں، کیا کیفیت بنی ہوئی ہے، اور ہر شخص دوسرے سے جھگڑ رہا ہے، ہر شخص، ہر جماعت دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو جتنا بڑا سیاسی چودھری کھڑپینچ بنا ہوا ہے، وہ کسی دوسرے کو اپنے مقابلے میں برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ اور یقین کیجئے کہ یہ سلسلہ پہلے تو بیچارے سارے مولویوں کو روتے تھے کہ یہ جو دیندار طبقہ ہے نا، شاید فرقہ واریت ان میں زیادہ ہے، یہ فتوے زیادہ لگاتے ہیں، یہ مفتی زیادہ ہیں، یہ لڑائیاں پالتے ہیں، یہ جھگڑے پالتے ہیں۔ تو آج ذرا سیاسی منظرنامہ بتاؤ تو پیارے بھائیوں، جو سیاسی فرقے ہیں
چلو مذہبی دینی فرقوں، یہ تو خود پس منظر میں چلے گئے، سیاسی فرقوں کی لڑائیاں، جھگڑے، دنگے، فساد، کیا یہ عروج پر نہیں؟ اور حکومت ریاست سے ٹکرا رہی ہے، ریاست حکومت سے ٹکرا رہی ہے، اور ہر کوئی دوسرے کے خلاف لڑائی جھگڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو محترم بھائیو، ایسے حالات میں واللہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری صفوں میں اتفاق ہو، اتحاد ہو، ہماری معاشری ابتری یہ ٹھیک ہونے لگے، ہماری رسوائیاں جو عالمی سطح پر ہو رہی ہیں وطن عزیز پاکستان میں بسنے والی امت مسلمہ ملت اسلامیہ کی، تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ہم نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے میں سچے ہو جائیں۔ یہ ہے میرے محترم بھائیوں اصل بات۔ آج اگر ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں، معیشت چلانا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں، اقتصاد کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، معاشرے میں انتشار اور خلفشار کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم بلندیاں چاہتے ہیں، ہم خوشحالیاں چاہتے ہیں، ترقیاں چاہتے ہیں، تو وہ اللہ کے حکموں پر چلتے ہوئے حاصل ہو سکتی ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھو یورپ کے جو ملک ہیں وہ بڑے باغی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ان میں تو بڑی خوشحالیاں چل رہی ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، وہ تو اللہ کے دشمن، وہ صراحتاً کفر پر چلنے والے، تم اللہ کے بن کر اللہ کے وفادار ہونے کا اعلان کرنے والے، اللہ کے دین کا پرچار کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمانوں کا، عالم اسلام کا بہت بڑا ٹھیکیدار بنا کر پیش کرنے والے ہو۔ اللہ کو تمہارے یہ فراڈ، یہ گیمیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے میرے محترم بھائی۔ فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ اے نبی، یہ جو گیمیں کرنے والے، یہ فراڈ کرنے والے، اوپر سے کچھ، اندر سے کچھ، ظاہر میں کچھ، باطن میں کچھ، اوپر میں بڑے مومو ٹھگنے مخلص، ہاں جی ہم تو بڑے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اور اندر سے مخالفتیں۔ یہی تھا نا کردار منافقین کا جو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ کا جلال ہے ان آیات میں، فرمایا ایسے لوگوں کو یہ خبر دیجئے ہماری طرف سے، اگر کسی شخص کی مفکر کا فکر ہوتا، فلسفی کی رائے ہوتی، تو اس سے تو آپ اختلاف کر سکتے تھے بھائی۔ اللہ کے کلام سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ بتاؤ پیارے بھائیو۔ ہاں کیا اس علاقے کا نام کیا ہے؟ چک بہلول۔ تو چک بہلول کے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ کے کلام سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ اگر کرے گا تو اپنا بیڑا غرق خود ہی کرے گا، اللہ کا تو نقصان کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا ایسے لوگوں کو، ایسا فراڈ کرنے والوں کو، ایسی گیمیں کرنے والوں کو خبر دیجئے ان لہم عذابا علیما، ان کے لیے عذاب ہے بڑا ہی دردناک۔ ان کا جرم کیا ہے؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، کہ جنہوں نے اللہ کے دشمنوں کو، باغیوں کو اپنا دوست بنا لیا۔ اسلام، اہل اسلام، پاکستان، عالم اسلام، اہل ایمان، ان کے ساتھ محبتیں، چاہتیں، پاکستان کا مفاد، قومی مفاد، امت مسلمہ کا مفاد، دین اسلام کا مفاد، امت اسلام کا مفاد، پاکستان کا قومی مفاد جائے بھاڑ میں۔ بس
اپنے اندر اپنے من کو خوش کرنے کے لیے اپنے مفادات کا حصول ہے۔ الذین یتخذون الکافرین، جنہوں نے اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنایا، من دون المؤمنین، اللہ کے مومن بندوں کو تکلیفوں سے دوچار کیا۔ یہ ہے ان کا سب سے بڑا جرم۔ اللہ فرماتے میں ان سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سوال بھی خود کر رہے ہیں، پھر اللہ جواب بھی خود دے رہے ہیں۔ فرمایا ایبتغون عندہم العزہ۔ اللہ اکبر۔ یہ جو باغ باغ کے ادھر کے چکر لگانے جا رہے ہیں، ان کے آگے کاسا لیسی کر رہے ہیں، ان کے آگے جو ہے وہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، کیا یہ ان سے عزتوں کے طلبگار؟ ایبتغون عندہم العزہ، یہ عزتوں کے طلبگار، یہ اقتدار کے طلبگار، یہ ان سے مفادات کے طلبگار۔ فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یاد رکھو یہ عزتیں، یہ وقار، یہ اقتدار سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اتنا پیار کرنے والا، اتنا معاف کرنے والا، اتنا درگزر کرنے والا، اتنا شفقت کے ساتھ اتنی مہربانی کرنے والا، انسان گناہ کرنے نہیں چھوڑتا، اللہ اس کو معاف کرنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پردے ڈالتا ہے، یہ بعد نہیں آتا گناہ کرنے سے، نافرمانیاں کرنے سے۔ ایسا پاپی ہے اللہ کی نافرمانیوں سے بعد نہیں آتا، اللہ پردے ڈال ڈال کے گھیر گھیر کے اللہ اس کو اس کی طرف لاتا ہے تاکہ اللہ کی نافرمانیوں سے بعد آ جائے، بچ جائے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، جب انسان اللہ کی طرف سے دی ہوئی ساری مہلتوں کو ایک ایک کر کے ختم کرتے جاتے ہیں، مہلتوں کو ختم کرتے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے۔ فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ پیارے بھائیوں، واللہ یہ ہے اصل باتیں، یہ ہیں کھری باتیں، یہ ہیں سچی باتیں۔ آج اپنی پاکستانی قوم کو یہ سچی اور کھری باتیں، اللہ کی باتیں سناؤ۔ اگر آپ ان کے خیر خواہ ہو، اگر آپ ان سے سچی ہمدردی رکھتے ہو تو ان کو ان کے رب العالمین کی سچی اور کھری باتیں سناؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، بہت ہی زیادہ مہربان ہوں۔ لیکن کیا صرف اللہ معاف ہی کرتا ہے؟ اللہ صرف مہربان ہی ہے؟ اللہ نے اس مسئلے کا حل بھی خود ہی نازل فرما دیا، ساتھ ہی کہا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ ان کو یہ بھی خبر دو کہ میری پکڑ بھی یاد رکھنا کہ بڑی ہی دردناک ہے۔ یہ بات میں تم کو پہلے کہوں گا، اللہ فرماتے پہلے کہوں گا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ مہربان ہوں، یہ میں تمہیں پہلے کہہ رہا ہوں۔ لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا ہی دردناک ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ اسی بات کو اس انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ، یہ بات سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اصل میرے بھائی ماشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا اور آپ نے سننا ہے۔ فرمایا کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک ملک کی، ایک بستی کی، ایک قوم کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی، ایک قوم کی، کہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، بڑے بڑے انعامات اللہ نے دیے۔ واللہ جب یہ 47 میں پاکستان بنا، ہم نے تو اپنے نانا محترم سے اور اپنے والد صاحب، اپنے بزرگوں سے جو ساری باتیں سنی، ہمارے تو بزرگ بھی جب پاکستان بنا اسی سال پیدا ہوئے،
تو اس سے پہلے حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اور باقی بزرگوں سے جو ہم نے داستانیں سنی، تحریک پاکستان چلی اور جو قربانیاں پیش ہوئیں اور وہ عظیم الشان ہمارا ماضی اور وہ قربانیاں، اس کے بعد جب یہ پاکستان بن گیا 5-10 سال گزرے، اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے انعامات دیے، پاکستان کی کرنسی ڈالر کے برابر تھی۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم پڑھ لکھ کر پورے وثوق کے ساتھ بات کرتے، کچی کمزور بات انشاءاللہ ہم سے نہیں سنیں گے آپ۔ تو چائنا جس کے ساتھ اب پاکستان سی پیک کے بڑے بڑے اس طرح کے اور معاہدے بھی پاکستان نے کیے، وہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان منصوبوں میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو چائنا کی کرنسی پاکستان کی کرنسی روپے سے نیچے تھی۔ چائنا نے پاکستان سے قرضہ لیا تھا، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ پاکستان کے دنیا میں پروٹوکول کے اصول اس وقت کے حالات سے کہیں زیادہ بہتر تھے۔ ہمارا ملک، اس کی معیشت بڑی ہی شاندار تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس پٹی پر امت مسلمہ کو یہ خطہ دیا جو خطہ جنوبی ایشیا کو وسط ایشیا سے ملاتا ہے۔ یہ پٹی میں ہے نا یہ ملک، جو ساؤتھ ایشیا کو سینٹرل ایشیا کے ساتھ ملانے والی پٹی پر اللہ تعالیٰ نے امت اسلام کو ایک خطہ دیا، بڑے بڑے انعامات سے نوازا، رغدم من کل مکان، ہر طرف سے رزق آتا تھا۔ تو یہ ایک دہائی گزری، دوسری گزری، 80 کی دہائی آئی، 90 کی دہائی آئی، پوری دنیا میں پاکستان کے چرچے ہونے لگے۔ افغانستان کا معاملہ ہو گیا، اس کے بعد کے معاملات، اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں بھی پاکستان کو دی، لیکن فرمایا، اللہ فرماتے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکریوں کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا۔ من حیث القوم، اللہ کی ناشکریوں کے مرتکب ہوتے رہے۔ اللہ نے ایگریکلچر دیا، اللہ نے بڑی بڑی جو ہے دفینے اور خزینوں سے نوازا، اللہ نے بلوچستان سارے کا سارا، جس کے نیچے آئل، اتنا آئل کہ سارے عرب کے فارس کے آئل کو اکٹھا کیا جائے تو اس سے زیادہ بلوچستان کی زمین کے نیچے آئل۔ اسی وجہ سے آج مودی بے ایمان کے پیٹ میں مروڑا ہے۔ امریکہ کی کانگریس میں ایسی ایسی قراردادیں ہیں کہ آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ نے بلوچستان سے نوازا، بڑے بڑے انعامات سے نوازا۔ اللہ نے پاکستان کو بڑے زبردست صلاحیت والے، ذہانت والے، جو ہے فطانت والے لوگوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے حافظ محمد سعید اور ان سے وابستہ لاکھوں کارکنان، کراچی سے لے کر خیبر تک، گلگت بلتستان سے لے کر بلوچستان تک، اللہ نے عظیم الشان نعمت سے اس خطہ پاکستان کو نوازا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان کا مطلب کیا؟ صحیح سے رشتہ کیا؟ صحابہ طلحہ صحیح سے رشتہ کیا؟ محمد بن یمین عابد سے رشتہ کیا؟ تو میرے محترم بھائیوں، جیسے ایٹم بم اللہ نے دیا پاکستان کو کہ یہ پاکستان، اہل پاکستان کی حفاظت کرے گا، اور پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے دشمنوں کے مقابلے میں مضبوط دفاع، اللہ نے پاکستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی عظیم الشان جماعت کھڑی کی جس کی تربیت ہمارے بزرگوں نے اس بنیاد پر کی کہ وہ کبھی اپنوں سے نہیں ٹکرائیں گے، بیگانوں میں بھی کسی معصوم سے نہیں ٹکرائیں گے، لیکن وہ کسی ظالم کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ اسلام اور اہل اسلام اور امت اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ یہ عظیم الشان قوت
وہ ایٹم بم کی شکل میں ہو، یہ عظیم الشان قوت پاکستان کی محب وطن اس مسلمان قوت کی شکل میں ہو. یہ نعمتیں اللہ نے عطا کی، لیکن فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکے. اللہ کے دشمنوں کی سازشوں سے، پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر، اغیار کی باتوں کو قبول کرتے ہوئے، ان کی دھمکیوں سے ڈرتے ہوئے، ان کی پیشکشوں کو قبول کرتے ہوئے، ان کے سارے پلاننگ میں جیسے ہی اس کے اوپر چڑھے، اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے صاف بتایا، آپ کو بھی کھول کر بتاؤں گا، اب بات پیچھے کوئی نہیں رہی. جب 2018 کے الیکشن سے پہلے ہمارے بزرگوں نے خود اپنی گرفتاری نظر بندی سے پہلے باجوہ صاحب کے سامنے یہ کہا تھا کہ آپ یہ جو سارا ڈاکٹرائن بنا رہے ہیں، یہ جو پالیسی بنانے لگے ہیں، اگر ہم آپ کے لیے اور اپنی ریاست پاکستان کے لیے مخلص ہیں تو ہم نشاندہی کرنا چاہتے ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی ان پالیسیوں سے دشمن اوپر چڑھ نہ آئے اور پاکستان کے لوگوں کا معاشی بیڑا غرق نہ ہو جائے. مجھے محترم بھائیوں بتائیے، کیا آج یہ سب کچھ آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ آج جو پاکستان میں لوگ آٹا لینے کے لیے کس انداز سے، جو کیفیت مہنگائی کی، کیا یہ نقشے دیکھے تھے ہم نے اپنے ملک کے؟ کیا سوچے تھے؟ نہیں، ہم نے قطعاً نہیں سوچے تھے، مگر اس کا تجزیہ ہم اللہ سے پوچھیں. آج لوگ بیٹھ کے نا، یہ جو اینکر بڑے بڑے تجزیے تبصرے کرتے نا اوپر وہ چینلوں پہ بیٹھ کے، لوگ ان کی باتوں کو بھی سنتے ہیں، ٹھیک ہے بھائیو ان کی بھی باتوں کو بھی سنو، پر اللہ کا تجزیہ بھی تو سنو. ہاں، جس رب کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے. فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکریاں ایسے کرنے لگے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. پھر اللہ تعالیٰ ایسے ملک والوں کو، ایسی قوم کو اللہ دو لباس پہنا دیتے ہیں، ایک بھوک کا لباس، دوسرا خوف کا لباس. بتائیے آج پاکستانی قوم کے اوپر بھوک کا لباس ہے یا کہ نہیں؟ یہاں لباس الجو سے مراد صرف کھانے کی بھوک نہیں ہے. ذرا ائمہ مفسرین سے پوچھئے، ضروریات زندگی کا پورا نہ ہونا بھائی وہ شامل ہے اس میں؟ مہنگائی کا ہو جانا، پٹرول کی قیمتیں اوپر جانے لگی، ارے اللہ سے پوچھ، اللہ کا کلام تجھے بتائے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تعالیٰ ایسے ملک کو، ایسی بستی، ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ بھوک کا لباس پہنا دیتے ہیں. پھر مہنگائیاں بڑھ جاتی ہیں، پھر ضروریات پوری نہیں ہونے لگتی، پھر اس سے بہت زیادہ پریشانیاں، کرائمز، جرائمز میں اضافہ ہوتا. ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ انسان کے بس سے باہر ہونے لگتی ہے ساری صورتحال. اور دوسرا لباس خوف کا لباس، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ فسادات، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف. تو پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں. انسان اتنا ایڈا ہوشیار نہ بن، انیاں ہوشیاریاں تے چلاکیاں ٹھیک نہیں، رب دا بندہ بن کے رہ. اللہ اس کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں. تو جتنا بڑھ جائے، جتنے ریسورسز تجھے حاصل ہو جائیں، اگر اللہ کی رحمت تیرے ساتھ نہ ہو تو دنیا میں در در کا بیکاری بن جائے گا. اللہ اکبر. فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہے تو پھر یاد رکھو تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. لیکن فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں اپنی رحمت سے، مدد سے محروم کر دے، پھر اللہ پوچھ رہے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو بتاؤ مجھے پھر کون ہے وہ جو تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچائے، جو تمہاری مدد اللہ کے سامنے کر کے دکھائے. تو پیارے بھائیوں، من حیث القوم،
آج اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو، اپنے ذہن کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، اپنے گھر بار کو، اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ اور فکر کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص کے ساتھ محبت کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے تمام تر معاملات کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی میں ہمارے لیے ساری خوشیاں ہیں، کامیابیاں ہیں، خوشحالیاں ہیں، ترقیاں ہیں، عروج ہیں۔ یہ پریشانیوں کا خاتمہ، دکھوں کا خاتمہ، جھگڑوں کا خاتمہ، یہ سارے مسائل، یہ ساری مشکلات، یہ ساری مہنگائیاں، یہ معاشرتی بگاڑ، یہ معاشی تنزلی، یہ سارے مسائل پھر اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ختم فرما دیتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع اختیار کیا جائے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری سے بچا جائے، اپنے اندر کے یہ جو ہے نا جو گیموں والا انداز، یہ انداز ختم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو کھرے لوگ بڑے پسند ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ جو بڑے ہوشیار چالاک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پٹخا کے پرے مارتے۔ اللہ تعالیٰ ان سادہ لوگوں کو آگے رکھتے ہیں جو اللہ کے ساتھ بڑے کھرے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی تمام ساتھیوں دوستوں کی محبتوں کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔